نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم صدق الله العظيم. درود پاک اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سورہ توبہ آیت نمبر 40. پچھلی آیات مبارکہ میں آپ حضرات نے سنا پڑھا کہ ایمان والوں کو جب کہا جاتا اللہ کے راستے میں نکلو جہاد کرو تو بعض تھوڑے سے کمزور پڑ جاتے ہیں. اللہ پاک نے فرمایا کہ ایسا نہ کرو. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے راستے میں نکل رہے ہیں تو تمہیں بھی ان کا ساتھ دینا چاہیے. اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں ایک بات یاد رکھو، اگر تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعاون نہیں کرو گے تو اللہ پاک خود اپنے پیغمبر کی مدد کرتا ہے. پھر واقعہ ذکر کیا. پچھلی آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے فرمایا اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ کوئی اور قوم لے آئے گا کہ وہ قوم آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلیں گے. واقعہ کیا ہے؟ ہجرت کا واقعہ مشہور و معروف ہے. سارے مکہ کے مشرک ان کا جو میٹنگ ہال تھا دار الندوہ وہاں جمع ہو گئے اور سب نے جتنے بھی قبیلے تھے ہر قبیلے کا ایک ایک آدمی اس میں بلایا گیا، باقاعدہ نامینیٹ، جیسے آج کرسیاں لگی ہوتی ہیں، فلاں کی کرسی فلاں کی فلاں کی. اس طرح وہ لوگ جمع ہوئے. پہرے دار موجود ہے، چوکیدار، وہ نام دیکھ کے اندر آنے دے رہا ہے کہ اور بندہ نام کے بغیر اندر نہ آ جائے. 100 بندہ پورا ہو گیا. پھر دیکھا تو ایک دور سے آدمی آ رہا ہے، بڑا بزرگ ٹائپ، بوڑھا، اور شکل و صورت سے بندہ کہتا ہے کہ اللہ کا ولی ہے، نیک آدمی ہے. مجھے کہا ٹھہرو مجھے اندر آنے دو. پہرے دار نے کہا جی بندے تو پورے ہو گئے. اس نے کہا جا کے اجازت لے لو ان سے، میں بہت بڑا آدمی ہوں فلاں قبیلے نجد کا، تو مجھے اندر آنے دو، میں بھی مشورے میں شریک ہونا چاہتا ہوں. اس پہرے دار نے جا کر بتایا تو لوگوں نے کہا چلو پھر اس کو آنے دو. بیٹھ گئے. ابو جہل نے مشورہ لینا شروع کیا کہ تم بتاؤ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کا اسلام دن بدن پھیل رہا ہے. ہماری سختیوں کے باوجود ہم نے ان کا کلمہ پڑھنے والوں کو قتل بھی کر دیا ہے، مارا بھی ہے، ظلم بھی کیا ہے، لیکن اس کے باوجود اسلام پھیل رہا ہے. تو اگر یہ ایسے پھیلتا رہا ایک دن آئے گا تمہارے آباء و اجداد کے دین کا ماننے والا کچھ رہے گا، ختم ہو جائے گا. اس بارے میں سوچو کیا کرنا چاہیے. سب سے پہلے لوگ جمع کھڑے ہوئے، کچھ انہوں نے کہا ہماری تو رائے یہ ہے کہ ان کو گرفتار کر دیا ہے، نہ کوئی ان سے ملے نہ یہ کسی سے ملے، بس اس طرح گرفتار رکھو.
تو نظام چلتا رہے گا۔ لوگوں نے کہا، بعض نے ہاں جی ہماری بھی ہی رہے۔ پھر ابو جہل کھڑا ہوا، اس نے کہا تم یہ عجیب آدمی ہو، تم نے شام ابی طالب میں ان کو 3 سال گرفتار رکھا، ہر طرح سے ان کا بائیکاٹ کیا، بتاؤ اس دوران ان کا اسلام پھیلا یا کم ہوا؟ اگر یہ پھیلا تو پھر ابھی گرفتار کرو گے، پھر پھیلے گا، کوئی بات کرو جو کرنے والی ہے۔ کچھ اور لوگ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا جی ہماری پھر رائے یہ ہے کہ اس شخص کو جلا وطن کر دو، اپنے ملک سے نکال دو، نہ یہاں رہے گا نہ کوئی اور رہے گا، ہم آرام سے رہتے رہیں۔ اس میں بعض لوگوں نے کہا جی ہماری تائید ہے، ہم اس کے ساتھ۔ پھر ابو جہل کھڑا ہوا، اس نے کہا اللہ کے بندو، تم اس آدمی کی آواز کی مٹھاس کو دیکھتے ہو، اگر خاوند سنتا ہے وہ بیوی چھوڑ دیتا ہے، اولاد سنتی ہے ماں باپ کو چھوڑ دیتی ہے، تو یہ جہاں جائے گا کیا خیال ہے وہاں جا کے یہ جب دین کا کام کرے گا لوگ اس کی بات نہیں سنیں گے؟ یہ وہاں بہت بڑا اپنا جماعت گروہ بنا لے گا، جماعت بن جائے گی، وہ یہاں تم پہ حملہ کر کے تمہیں ویسے ختم کر دیں گے۔ لہذا یہ رائے بھی قابل قبول نہیں۔ پھر خود ہی کہا میری رائے یہ ہے کہ ایک ہی راستہ باقی ہے، وہ یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو الیاذ باللہ معاذ اللہ قتل کر دیا جائے۔ سب نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ وہ جو بوڑھا آدمی آیا تھا اس نے کہا ہاں یہ رائے صحیح ہے، لیکن قتل کون کرے گا؟ اگر کوئی ایک آدمی کرے گا تو باقی عرب کے لوگ اس کو پکڑ کے مار دیں گے۔ اس کا یہ کرو تم 100 آدمی ہو، 100 قبیلہ ہے، تو اس کام میں 100 قبیلے کے آدمی شریک ہو۔ جب 100 قبیلے کا آدمی شریک ہوگا، الیاذ باللہ معاذ اللہ یہ کام ہو جاتا ہے، یعنی اپنے وہ فیصلہ کر رہے ہیں نا، 100 آدمی اکٹھا ہوگا 100 قبیلے کا، تو عرب کے لوگ باقی جو ہیں وہ 100 قبیلے سے کہاں لڑائی لڑیں گے؟ آخر کار دیت کا معاملہ ہوگا، 100 قبیلے کا آدمی ہوگا اور 100 اونٹ دیت ہے ایک آدمی کی، ہر قبیلہ ایک ایک اونٹ ڈال کر 100 اونٹ دیت ادا کر دے۔ چلو جی ایسا کرتے ہیں۔ اب یہ خفیہ میٹنگ ہو رہی ہے، جیسے آج امریکہ میں، روس میں، باقی ملکوں میں مسلمانوں کے خلاف پلاننگ ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے امریکہ نے ایک رپورٹ جاری کی ہے، امریکہ کی رپورٹ، پاکستان میں جمہوریت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ یعنی ان کا جو باپ دادا ہے جس کے یہ سارے نوکر بنے ہوئے ہیں، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ باقی ملکوں میں جمہوریت ہے، وہاں جمہوریت کے جو ہوتا طریقہ کار کے مطابق ملاقاتیں اور فیصلے ہوں گے، پاکستان میں جمہوریت نہیں ہے، یہاں کوئی اور طریقہ ہے، اس کے مطابق یہاں فیصلے ہوتے ہیں۔ یہ ان کا باپ کہہ رہا ہے، اس کی مانو تو ہماری نہیں مانتے۔ تو آج غیر مسلم ممالک اکٹھے ہو کر منصوبہ بندی کرتے ہیں مسلمانوں کے خلاف۔ ابھی جو نیا امریکی صدر آیا ہے اس نے کئی فیصلے کر دیے۔ جب عافیہ صدیقی کا فیصلہ اس کے سامنے گیا اس نے ایک طرف کر دیا۔ کئی جاسوس اس نے اسرائیل کے جاسوس چھوڑ دیے، حالانکہ جاسوسی کتنا بڑا جرم ہے، یہ عافیہ صدیقی کا کیا جرم ہے؟ لیکن یہ بڑے ہمارے بڑے جو اس کے نوکر بڑے بیٹھے پیٹ کو، ان کی حیثیت ہو تو ان کی بات مانے۔ اللہ بس ہمارے حال کا رحم فرمائے۔ تو اس طرح ان کا مشورہ ہو گیا اور مشورے کے مطابق طے ہو گیا، رات کو آ گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ پاک نے بذریعہ وحی پیغمبر سے فرما دیا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آج رات انہوں نے یہ مشورہ کیا ہے،
اور یہ باہر آ رہے ہیں، یا اللہ پھر میں کیا کروں؟ فرمایا سارا ساز و سامان علی کے حوالے کرو اور آپ ابو بکر صدیق کے پاس جاؤ۔ رات کا وقت ہے، یعنی اندھیری رات، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، حضرت علی سے کہا کہ یہ سامان ہے، سونا ہے، چاندی ہے، درہم ہے، دینار ہے، یہ فلاں فلاں بندوں کو دینے ہیں۔ یعنی کافر قتل کا منصوبہ بنا رہے ہیں، لیکن امانتیں پھر بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں کہ امانت دار بندہ یہی ہے۔ اپنے کسی کافر کے پاس امانت نہیں رکھ رہے کہ وہ امانت داری نہیں ہوئے اس کے اندر، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بڑا کوئی امانت دار وہاں موجود ہے۔ یہی بات میرے آپ کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہم جس پیغمبر کا کلمہ پڑھیں اس کو تو کافر بھی امانت دار مانتے تھے، کیا مجھے میرے رشتہ دار امانت دار کہنے کو تیار ہے؟ کیا میرا خاندان، کنبہ، قبیلہ مجھے امانت دار کہنے کو تیار ہے؟ اسی پر اپنے آپ کو لیں تو آپ کے اندر سے جواب آئے گا ہاں یا نہیں۔ خیر، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ امانت حوالے ہو گئی، سنبھال لی۔ لوگ کہتے ہیں وہ حضرت علی کا بڑا مقام ہے، بہت شان ہے، بالکل سراغوں پر کہ اللہ کے نبی نے اپنی ساری امانتیں حضرت علی کے حوالے کی۔ لیکن ایک منٹ کے لیے سوچا جائے، اگر سونا چاندی حوالے کرنے سے حضرت علی کی شان بڑھ گئی ہے تو دنیا جہان کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی تو امانت ہے۔ اللہ پاک ان کو جس کی طرف بھیج رہے ہیں اس کا کیا مقام اور مرتبہ ہوگا؟ آخر وہ بھی تو قابل اعتبار ہے کہ نہیں؟ کسی نے علی سے پوچھا کہ آپ کو کسی رات نیند سکون کی آئی؟ فرمایا ہاں، اس رات مجھے نیند بڑی سکون کی آئی جب اللہ کے نبی نے مجھے امانتیں دی۔ کیوں؟ فرمایا اللہ کے نبی نے کہا صبح واپس کرنی ہے، تو مجھے یقین تھا کہ صبح تک مجھے موت نہیں آئے گی، صبح میں نے یہ کام کرنا ہے، باقی ہر رات کھٹکا رہتا ہے، پتہ نہیں کیا بنے گا، پتہ نہیں کیا بنے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گھر بیٹھے، دستک دی، ابو بکر جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیریت؟ اس رات اس وقت؟ فرمایا چلو چلیں۔ یہ ہے ابو بکر، دوسری بات ہی نہیں پوچھی، خیریت تو ہے، رات کا وقت ہے، کیا ہوا؟ ہم ہوتے ہیں سوچے نا ہمارے پاس بندہ کوئی آئے، وہ جا کام کا چلے گا، یعنی قتل کا منصوبہ ہے، دنیا جمع ہے۔ اللہ پاک نے کہا اپنے حبیب کو مٹی لو، مٹی ایسے پھینکو، مٹی پھینکی تو وہ سارے اپنی آنکھیں مارتے رہ گئے، اللہ کے نبی نکل گئے، ابو بکر کو ساتھ لیا، چل پڑے۔ اب جب ان کو صبح دیکھا آنکھیں صحیح ہوئی، دیکھا میں اندر دیکھا، اندر سے علی سوئے پڑے، جب باہر نکلے تو علی ہیں، تو نبی کہاں گئے؟ پتہ نہیں، مجھے تو مانتے دیے بھیا، مانتے ہیں، یہ میں آپ کے حوالے کرنے چاہتا ہوں، جس چیز کیا لے لو۔ وہ کہاں چلے گئے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے تو نہیں پتا۔ اب کھوجی بلائے گئے، کھوجی پہلے دور میں ہوتے جو کھرا نکالتے تھے، مخزومی ایک کھوجی تھا بہت بڑا، اس کو بلایا، تو بھی ذرا، اس نے کہا کھرا نکالنا ہے، اس نے کہا یہ کھرا نکالنا ہے۔ پہلے وہ بکر کے گھر گئے ہیں، پھر وہاں سے دونوں، اب دو بندوں کے کھرے شروع ہو گئے، چلتے جا رہے ہیں، آگے وہ پہاڑی آ گئے، غار ثواب، بہت کئی ہزار فٹ ہے، اللہ لے جائے، میں وہاں گیا ہوں، کئی گھنٹے آپ لگتے ہیں، ہمارے کئی گھنٹے، حالانکہ دن کے وقت بس راستے بن گئے ہیں، اس وقت کا کیا منظر ہوگا؟ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ان کی قربانیاں۔ چل پڑے تو وہاں صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان نہ ہو، میں آپ کو اٹھا لیتا ہوں۔ تو اس پہاڑی پر ابو بکر صدیق نے اللہ کے نبی کندھوں پہ اٹھا لیا، کندھوں پہ اٹھا کے اب لے کے جا رہے ہو، کئی ہزار فٹ بلندی، اوپر غار ثور ہے، وہاں نفل پڑھنے کا موقع ملا، وہاں بندہ کھڑا بھی نہیں ہو سکتا، بیٹھ کے نفل پڑھنے پڑتے، وہاں چلے گئے۔ اب صبح کھوجی لگے، پیچھے چلتے جا رہے ہیں،
یہاں تک 2 بندوں کے نشان ہیں، آگے ایک بندے کا نشان ہے. یہ کیا ہوا؟ یہ کہاں جا گیا پتہ نہیں. چلو اب اس کا نشان لے کے چل رہے ہیں. یہ اپنی تدبیریں کر رہے ہیں، اللہ اپنی تدبیر کر رہا ہے. غار میں چلے گئے، اوپر مکڑی کو کہا کہ جلدی جالا بول. مکڑی نے پوری غار کو جالے سے بھر دیا. وہیں پر ایک کونے پہ کبوتر نے اپنا گھونسلہ بنایا اور وہاں کبوتری نے انڈے بھی دے دی. جب یہ وہاں پہنچے اس کھوجی کے ساتھ چلتے وہاں کھڑے ہو گئے. اس کو کہہ رہے یار تو پاگل ہے، یہاں پتہ یہ غار میں پتہ جا سکتے ہیں. تو آدم علیہ السلام نے پرانے جالے نظر آ رہے ہیں، جالے بتا دیتے نا بعض اوقات پرانے ہیں، تو یہاں کہاں ہے وہ؟ اس نے کہا دیکھو میں تو کھوجی ہوں، میں تو یہاں نشان بنایا. یہی واقعہ اللہ یہاں ذکر فرما رہے ہیں. الا تنصروا، اگر تم میرے پیغمبر کی مدد نہیں کرو گے، تعاون نہیں کرو گے، فقد نصرہ اللہ، تاکہ اللہ نے اس کی مدد کی ہے. کب؟ اذ اخرجہ الذین کفروا، جبکہ نکالا اس کو کافروں نے. ثانیہ اثنین، میرے پیغمبر 2 میں سے دوسرے تھے، 2 ابو بکر اور پیغمبر. اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں کس میں تھے؟ غار میں موجود تھے. اذ یقول لصاحبہ، جب وہ کہہ رہے تھے اپنے ساتھی کو لا تحزن ان اللہ معنا. توجہ کریں، کہتے جب وہ کافر وہاں پہنچے، ابو بکر کو اندر سے نظر آئے نشان ان کے پاؤں. اللہ کے نبی سے کہا، اشارہ کیا میں پریشان نہ ہو، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. فانزل اللہ سکینتہ علیہ، اس وقت اللہ پاک نے نازل کی اپنی سکونت، اپنا اطمینان، تسلی پیغمبر کے دل پر، ابو بکر کے دل پر کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس وقت سکون دے دیا. وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا، اور اللہ پاک نے مدد کی ایسے لشکروں کے ساتھ جن کو تم نہیں دیکھتے. کیا مطلب؟ فرشتے اتار دیے، فرشتوں نے آ کر ان کے دلوں میں ڈالا. یہاں کہاں یار اتنے پرانا جالا لگا ہوا ہے، انڈے کبوتری کے پڑے، یہاں بندہ آ سکتا ہے؟ پڑا آپ پر لڑائی شروع کر دی، کھوجی کدا کرنا، کہاں یہاں پر دیا ہے؟ یہ ہے فرشتوں نے آ کر ان کے دلوں میں ڈالی یہ بات، آپس میں لڑائی شروع ہو گئی. وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، اور بنا دیا اللہ تعالیٰ نے کافروں کے فیصلے کو نیچا. جو کافروں کا فیصلہ تھا وہ نیچے ہو گیا. وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اور جو اللہ کا فیصلہ تھا وہ اونچا ہو گیا. وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے. تو فرمایا مسلمانوں اگر تم میرے پیغمبر کے ساتھ نہیں چلو گے تو اللہ کہتا ہے میں خود اپنے پیغمبر کی مدد کروں گا. اللہ مجھے آپ کو قرآن پاک کی سمجھ اور عمل نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یا رب العالمین، ہمارے دلوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ کی سچی محبت پیدا فرما. یا اللہ ہمیں 100% قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. مولا کریم دنیا آخرت میں عزت عطا فرما، عزت والے اعمال عطا فرما، ذلت سے حفاظت فرما، ذلت والے کاموں سے حفاظت فرما. اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما، قبر اور جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. آمین آمین آمین.